صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور 21 سفر المظفر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی دعا کے بارے میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور بزرگ ترین نعمت عطا فرما دیجیے، وہ جو آپ اپنے نعمتوں اپنے بندوں کو نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ مجھے وہ افضل اور بزرگ ترین نعمت عطا فرما دیجیے جو آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور آج کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں اچھا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج زبانوں سے بولنے کا رواج کم اور ہاتھوں سے بولنے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے۔ لیا اور واٹس ایپ اسٹیٹس پر لکھنا شروع کر دیا، لیا اور واٹس ایپ پر لکھنا شروع کر دیا، تو آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بہترین مسلمان کی کیٹیگری میں جب آپ آئیں گے۔ میں اور آپ تبھی اس بہترین مسلمان کی کیٹیگری میں آئیں گے جب ہم اپنے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری نہ کریں۔ لکھنا بہت آسان ہے، جو دل چاہے لکھتے رہیے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب بولنے کے لیے زبان نہیں ہوگی بلکہ اعضائے بدن کو زبان دے دی جائے گی، اور ایک ایک اعضا بولیں گے کہ کیا لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا اور کیسے لکھا تھا۔ پوچھا کہ حدیث مبارکہ میں پہلے زبان کا ذکر ہے جبکہ ہاتھ پہلے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاتھ کا ذکر اس لیے بعد میں کیا گیا کہ زبان تو زندہ مردہ سب کے لیے چل جاتی ہے، ہاتھ تو صرف زندہ پر چلیں گے، زبان تو مردے کو بھی نہیں چھوڑتی۔ تو اچھا مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان اور ہاتھ دونوں کو قابو کرنا پڑے گا۔ اور آج کا ادب یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا چاہیے تاکہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ نیکیاں اس وقت حاصل ہوں گی جب ذکر کرتے کرتے سفر ہو رہا ہوگا، اور جب ذکر کرتے کرتے سفر ہوگا تو ایک ایک چیز گواہی دے گی، وہ راستہ، اس کے پتھر، اس کی مٹی، اس کے درخت، اس کی ہوائیں، ہر چیز اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم نے اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اور بات کریں گے اس بڑے گناہ کے بارے میں جو توبہ کے بغیر بالکل معاف نہیں ہوگا، ہاں مگر جس پر اللہ اپنا فضل فرما دے۔ کسی دنیاوی رنج کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا گناہ ہے، گناہ ہے۔ توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ سالوں بیت جاتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، خاص طور پہ رحم کے رشتوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کم از کم رحم کے رشتوں کے ساتھ کر لینی چاہیے بات چیت۔ باقی جتنے رشتے ہیں ان پر پھر کسی اور دن بات کریں گے۔ اور گناہ کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، یہ دنیا میں ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ کا نقصان جو دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، اور جب دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی نظر، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور جس کی عزت اللہ کیا نہ ہو تو پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے، بدترین طریقے سے ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے۔ جس کی عزت اللہ کے یہاں نہ رہے، اللہ اسے دنیا والوں کے سامنے بھی ذلت کے مقام دے دیتے ہیں، اور نیکی کا فائدہ جو دنیا میں ہی ملنے لگے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کے بارے میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا، جس نے بڑی واقعہ اس کے گھر نہ فاقہ۔ اور آج کا واقعہ کہ دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا تھا، وہ ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا، آپ اس کو لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہیں لیا۔ حضرت واپس تشریف لائے تو معلوم ہو آپ نے شاگرد سے فرمایا، تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے تو وہ مجھے کھوٹا درہم دے رہا ہے، میں بھی چپ چاپ رکھ لیتا ہوں۔ اس لیے تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے، یعنی دوسرے مسلمان کو راحت پہنچانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑے دل والوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑے ایمان والوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑے اخلاص والوں کی بڑی باتیں ہیں کہ انہوں نے یہ چاہا کہ میں اگر یہ کھوٹا سکہ نہیں لوں گا یہ کسی اور کو دے گا اور کسی مسلمان کا نقصان ہوگا، اس لیے میں یہ کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں۔
اور آج کی معلومات کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے والے کاہن کا نام سواد بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور آج کا سبق کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی جو برکتیں تھیں، یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی، جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب کو غنی بنا دیا۔ بالآخر میں نے غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنایا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کے لے کر آتے تھے، جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی کہ کوئی لینے والا ہی نہیں ملتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ جو اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے، قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ جب ہم ولید کے زمانے میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا وہی اصل ذوق تھا اور اس کا اثر تمام مملکت پر پڑ رہا تھا۔ سلمان کھانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا، اس کے زمانے میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نوافل، اطاعت، ذکر و تذکرہ، گفتگو مجلسوں کا موضوع بن گئی۔ جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے؟ تم نے کتنا قرآن یاد کر لیا؟ تم قرآن کب مکمل کرو گے؟ کب مکمل کیا تھا؟ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو؟ یہ تمام باتیں پوچھی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہماری کیا گفتگو ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ تو آج آپ نے کون سے سپارے کی تلاوت کی، یا اس مہینے کا کون سا سپارہ ابھی آپ پڑھ رہی ہیں، یہ بھی ضرور بتائیے۔ بے شک کہ خفیہ عبادت ہوتی ہے، انفرادی عبادت خفیہ ہے، لیکن ترغیب کے لیے بتایا جائے تو بہت اچھا ہے کہ کم از کم ایک مہینے میں ایک قرآن پاک تو مکمل کرنا ہی چاہیے۔ کم از کم ایک پارہ روز پڑھیں، نہیں تو آدھا پڑھیں، آدھا نہیں تو پاؤ پڑھیں، پاؤ نہیں تو ایک رکوع پڑھیں، اور ایک رکوع نہیں تو کم از کم 3 آیات کی تلاوت تو روزانہ کریں۔ مصحف کو ضرور کھولا کریں، قرآن پاک کو ضرور گھر میں کھولا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن سے محبت ڈال دے ہمارے دلوں کے اندر، اور اس کے نور سے کل عالم کو جگمگا دے۔ آمین ثم آمین۔